میرا نام ابراہیم ہے۔ میں سمندر پر انجن سے چلنے والی چھوٹی شکاری کشتی میں کام کرتا ہوں۔ شیخ محمد بن صالح میرے دوست ہیں۔ وہ عالم باعمل اور بہت فاضل شخص ہیں۔ وہ سعودی عرب کے بہت بڑی مسجد کے خطیب ہیں۔ میری ان سے دوستی خاصی پرانی ہے۔ ہم لوگ گاہے گاہے سیر و تفریح کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ اس بار میں نے شیخ صاحب سے اصرار کیا کہ میرے ساتھ سمندر کی سیر کو چلیے۔ سمندر کا جوبن دیکھیں گے اور مچھلی کا شکار کریں گے۔ میرے پرزور اصرار پر شیخ صاحب نے حامی بھر لی۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد کا وقت طے ہوا۔ ہم لوگ ساحل سمندر پر طے شدہ پروگرام کے مطابق پہنچ گئے۔ ان کا 3 سالہ بیٹا انس بھی ہمراہ تھا۔ ہم بلا تاخیر کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر میں جا اترے۔ سمندر پرسکون تھا۔ گہرے سمندر میں پہنچے تو میں نے شکار کے لیے کشتی ایک جگہ روک دی اور جال پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی ہاتھ آئی۔ ننھے انس کی تو مارے ڈر کے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے بہلایا اور کہا، فکر مت کرو، یہ مچھلی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ شیخ صاحب بھی اس کی حالت دیکھ کر مسکراتے رہے۔ انہوں نے اسے پیار کیا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر ہم نے طے کیا کہ ہمیں شکار کی جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ میں نے کشتی کا انجن سٹارٹ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً ریزرو انجن کی طرف بڑھا، اسے سٹارٹ کیا اور کشتی کا رخ ساحل کی جانب کر دیا۔ کشتی نے واپسی کا سفر اختیار کیا ہی تھا کہ مجھے انجن کی جانبی خانے میں پانی کھڑا نظر آیا۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ پانی کشتی میں داخل کیسے ہوا۔ بہرحال فوراً شیخ صاحب کو متوجہ کیا اور ہم دونوں پانی نکالنے لگے۔ یکا یک کشتی کا توازن بگڑ گیا اور وہ الٹ گئی۔ شیخ صاحب کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے انس کو میری طرف پھینکا۔ اتنے میں تیز لہر آئی اور ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ ہم دوبارہ پانی کی سطح پر ابھر آئے۔ یہ میری زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ نظر نہیں آئے۔ سخت پریشانی ہوئی۔ میں ادھر ادھر تیرا، آخر عقب میں ایک جگہ وہ پانی کی سطح پر آئے۔ ان کے ہاتھ میں لائف گیلن تھی جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جب ہم کشتی سے پانی نکال رہے تھے تو اسی افراتفری میں کشتی کا وہ بند ڈبہ کھل گیا تھا جس میں لائف رنگ پڑے تھے۔ چند لائف رنگ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی ایک لائف رنگ پر ہاتھ ڈالا اور اسے شیخ صاحب کی طرف پھینکا۔ ان کے ایک ہاتھ میں تو لائف گیلن تھی، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے لائف رنگ تھام لیا۔ اب ہمیں نہایت تیزی سے ساحل پر پہنچنا تھا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی سے تیر کر طے کرنا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ بارڈر سیکیورٹی فورس ہماری مدد کو ضرور پہنچے گی۔ یہ نہ ہوا تو سمندری مچھیرے ہماری مدد کو آ ہی جائیں گے۔ شیخ صاحب کا ایمان بہت قوی تھا۔ وہ برابر ذکر الہی میں مشغول تھے اور مجھے اس بات کی تلقین کر رہے تھے۔ اور تو اور انہوں نے مجھے پانی میں تیرتے ہوئے ہی وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھ لینا۔ ایسے سنگین حالات میں بھی وہ بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ہم لہروں کے اتار چڑھاؤ میں ہچکولے کھا رہے تھے۔ مجھے یہ خطرناک احساس ہوا کہ ہم تینوں جلد ہی جدا ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میری جان جا سکتی تھی، انس ڈوب سکتا تھا، شیخ صاحب سمندر کی بے پناہ لہروں میں کھو سکتے تھے۔ میں نے ان سے معافی چاہی کہ میں ہی انہیں بااصرار سمندر میں لایا تھا۔ شیخ صاحب پرسکون تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے شیخ صاحب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسی حالت میں وضو کی نیت باندھی اور سمندر کے پانی میں غوطے کھاتے ہوئے مغرب کی نماز ادا کر دی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ شیخ صاحب برابر مجھے اپنی پوزیشن کا بتا رہے تھے، تاہم ہمارا درمیانی فاصلہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سمندر کی تیز لہریں ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی تھی۔ آخر شیخ صاحب سے میرا آواز کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ میری مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔
انس کی صورت میں شیخ صاحب کی قیمتی امانت میرے پاس تھی، خود سے زیادہ مجھے اس کی فکر تھی۔ اس نے مجھے پوچھا بابا کہاں ہے؟ میں کیا جواب دیتا؟ وہ رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اللہ کے بھروسے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ انس چلایا، میرا جوتا گر پڑا، میرا جوتا مجھے چاہیے۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ میں نے قدرے جھنجھول کر کہا تمہارا جوتا سمندر میں چلا گیا ہے، وہ اب واپس نہیں آ سکتا، میں تمہیں نیا جوتا دلا دوں گا۔ لیکن وہ برابر روتا رہا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کا دوسرا جوتا بھی سمندر میں پھینک دیا۔ تب وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ عشاء کا وقت ہوا تو میں نے اسی حالت میں عشاء کی نماز ادا کی۔ مصائب آدمی کا دل بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میرا دل بھی خوب غفلت سے بیدار ہو چکا تھا۔ کنارے کی جانب میرا سفر تیزی سے جاری تھا۔ انس ایک مرتبہ پھر چلایا، چچا وہ دیکھیے بہت بڑی مچھلی۔ مارے خوف کے میری رگوں کا خون منجمد ہونے لگا۔ میں نے متوقع خطرات سے اللہ کی پناہ چاہی اور انس سے اس مچھلی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ خلیج کی خون خوار مچھلی قرش ہے جو ہمیں لقمہ بنانے آ رہی ہے۔ اس نے بتایا مجھے وہ مچھلی اپنے عقب میں بے حد قریب نظر آ رہی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، مچھلی کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر یہ سوچ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا اور میں مسکرایا کہ انس دراصل میرے تیرتے ہوئے ننگے پاؤں کو مچھلی سمجھ رہا تھا۔ مجھے تیرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، بدن تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کندھوں پر سوار 3 سالہ انس کبھی بے ہوش ہو جاتا، کبھی ہوش میں آ کر چلانے لگتا۔ اتنے میں فجر کی آذان سنائی دی۔ میں نے تمام رات سمندر میں تیرتے ہوئے گزار دی۔ آخر سورج کے طلوع ہوتے ہی کنارے پر جا پہنچا۔ انس کو کندھوں سے اتار کر ریت پر لٹایا، خود بھی ریت پر لیٹ گیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں جس جگہ کنارے پر لگا تھا وہاں لوگوں کی چہل قدمی نہیں تھی۔ وہ جگہ سیرگاہ تھی لیکن بہت دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ذرا سستا کر بندرگاہ کی جانب جانا چاہیے اور بارڈر سیکیورٹی فورس کو شیخ صاحب کے بارے میں بتانا ہے تاکہ انہیں تلاش کر سکے۔ اتنے میں ایک گاڑی اس طرف آتی دکھائی دی۔ وہ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے اور ہماری طرف بڑھے۔ مجھ سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم کل عصر کے بعد سمندر میں ڈوب گئے تھے، اب تیرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوئے، بولے میں آپ کو دور سے کنارے کی طرف آتے دیکھا تو کوئی سمندری مخلوق سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہفتے بھر میں ایک دفعہ سمندری شکار کے لیے یہاں ضرور آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بارڈر سیکیورٹی فورس آفس پہنچا دیا۔ سیکیورٹی آفس پہنچتے ہی ہمیں ابتدائی طبی امداد کے لیے مختص وارڈ میں لے جایا گیا۔ طویل تگ و دو کے بعد پانی کا گھونٹ نصیب ہوا۔ میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ پانی واقعی بہت لذیذ معلوم ہوا۔ انہوں نے ہم دونوں کو غذائی ڈرپ لگا دی۔ سیکیورٹی آفس کے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع ملی تو وہ دوڑے آئے۔ بڑے خوش اخلاق اور نرم خو آدمی تھے۔ انہوں نے ہماری بات سنی اور ڈھارس بندھائی۔ میں نے انہیں شیخ صاحب کے متعلق بتایا۔ انہوں نے فوراً سرچنگ پارٹیوں کو آرڈر دیا کہ شیخ صاحب کو ہر حال میں تلاش کیا جائے۔ مجھے شیخ صاحب کی پوزیشن کا علم تو نہیں تھا، البتہ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ہاتھ میں لائف گیلن اور دوسرے میں لائف رنگ تھامے ہوئے ہیں۔ سرچنگ پارٹیاں سمندر میں ہر طرف پھیل گئیں۔ غوطہ خوروں نے غوطے لگائے۔ گھنٹے بھر کی تلاش بسیار کے بعد شیخ صاحب کا سراغ مل ہی گیا۔ خوش قسمتی سے وہ زندہ اور صحیح سلامت تھے۔ مجھے بے حد خوشی کا احساس ہوا۔ میں کمانڈنگ آفیسر اور آفس کے بعض دیگر عہدیداران کے ہمراہ شیخ صاحب کے استقبال کو نکلا۔ وہ ساحل پر آتے ہی قبلہ رو ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ مجھے خیال ہی نہیں آیا۔
چنانچہ میں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیے۔ انہوں نے فردن سب سے معانقہ کیا۔ آخر میں وہ انس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ جان لیوا حادثے کے بعد باپ بیٹی کی ملاقات کا منظر بہت دیدنی تھا۔ میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے کرم و فضل سے مجھے پچھتاوے کے دائمی احساس سے بچا لیا۔